جب ایک بندہ عبادت کے ذریعے، طاعت کے ذریعے گناہوں سے بچتا ہے، نافرمانیوں سے بچتا ہے، نواہی سے بچتا ہے، اوامر بجا لاتا ہے، میرے احکام بجا لاتا ہے، ڈرتا ہے، میرا دھیان ہر وقت اپنے دل و دماغ میں رکھتا ہے، میری قربت چاہتا ہے، اور اس کو میرے ذکر سے محبت ہونے لگتی ہے اور میرے قریب آنے لگتا ہے، اور اپنے دل کو میرے ذکر میں مشغول کرنے لگ جاتا ہے، تو فرمایا اذا کان الغالب علی عبدی الاشتغال بی، تو پھر وہ اس مقام پر اگر پہنچ جاتا ہے کہ میرے ساتھ اس کا مشغول ہو جانا، میرے ساتھ اس کے دل کا لگ جانا، میرے ساتھ اس کے دل کا وابستہ ہو جانا، میرے ساتھ اس کے دل کا جڑ جانا، میری محبت کے رشتے میں جڑ جانا، جب یہ تعلق اس پر غالب ہو جاتا ہے، غالب، اور دنیا کے باقی رشتے اور باقی معاملات مغلوب ہو جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک دیکھتا ہے کہ بندہ میں میرے تعلق کا غلبہ آ گیا ہے، تو کیا کرتا ہوں؟ جعلت نعیمہ و لذتہ فی ذکری، اللہ پاک پہلے ٹیسٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے، یہ کوشش کرنی پڑتی ہے، یہ پہلی محنت کرنی پڑتی ہے، جب اللہ پاک دیکھتا ہے کہ ہاں اب میرے ساتھ اس کا مشغول ہونا، میرے ساتھ جڑے رہنا، میرے ساتھ مانوس ہونا، اس کا دنیا کے باقی تمام معاملات پر غالب آ گیا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ اپنے ذکر اور اپنی یاد میں اس کی لذت اور اس کی راحت اپنے ذکر میں رکھ دیتا ہوں۔ پھر کرتا ہے اللہ پاک کہ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو پھر اسے میرے ذکر میں ایک لذت ملتی ہے، میرے ذکر میں اسے ایک راحت ملتی ہے، میرے ذکر میں اسے قلب کی ایک رونق ملتی ہے، جیسے بہاروں میں ہوتا ہے کوئی شخص، کھلے ہوئے پھولوں میں ہوتا ہے ایک کیف اور ایک سرور اور ایک لذت اور ایک راحت اپنے ذکر اور اپنی یاد میں، تب اس کے دل میں رکھ دیتا ہوں۔ جب دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ سیریسلی میرے ساتھ تعلق میں اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ باقی ہر چیز پیچھے رہ گئی ہے اور میرے ساتھ اس کا مشغول ہو جانا غالب آ گیا ہے، پھر ذکر تو ہر کوئی کرتا ہے، تسبیح بھی کرتے ہیں آپ، میں کہیں بھول نہ جاؤں، میں نے وظیفہ دینا تھا، کچھ وظائف وہ ہیں جو آپ کو دے دیے گئے ہیں، میں ایک خاص وظیفہ آپ کو 40 دن کے لیے دے رہا ہوں، اعتکاف میں شروع کر لیں آج سے اور 40 دن تک جاری رکھیں، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ جو اسباق دے رہا ہوں ان اسباق کو جمانے کے لیے، تاکہ آپ کے دل اور باطن میں پختہ ہو جائیں۔ 40 دن تسبیح پر کوئی ایک وقت بنا لیں، ایک وقت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھنی ہے ہر روز، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جس وقت ہو سکے مصلی پر بیٹھیں تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ، اور ایک ہی تسبیح 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی پڑھنے۔ یہ آپ کو خصوصی تحفہ دے کے بھیج رہا ہوں اس انشاءاللہ اعتکاف کا، تاکہ جو کچھ سن رہے ہیں پھر آپ محسوس کریں گے کہ اس میں سے کتنی چیز میں شغل بڑھ گیا ہے اور کتنا غلبہ آیا ہے۔ اب آپ کو اچھا فائدہ ہو جائے تو پھر مزید 40 دن جاری رکھیں، اور فائدہ ہو جائے تو تیسرا اس کا سٹیج 40 دن پھر جاری رکھیں، 3 مرتبہ 40 دن 120 دن بن جائیں گے، کر لیا تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت سی خیر ہو جائے گی انشاءاللہ، بہت سی خیر ہو جائے انشاءاللہ، آپ خود فیل کریں گے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فیل کریں گے بڑی خیر ہو گئی، دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تو پھر میں اسے کیا کرتا ہوں کہ اپنے ذکر اور اپنی یاد میں اس کو لذت اور اس کی راحت سکون دے دیتا ہوں۔ آگے سنیے، پھر فرمایا فَإِذَا جَعَلْتُ نَعِيمَهُ وَلَذَّتَهُ فِي ذِكْرِي، جب میں اپنے ذکر میں اس کے لیے راحت رکھ دیتا ہوں اور لذت رکھ دیتا ہوں، جب اس بندے کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں لذت آنے لگتی ہے، لذت آنے لگتی ہے، راحت آنے لگتی ہے، کیفیت آنے لگتی ہے، تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرے ذکر میں اسے لذت آنے لگے، میرے ذکر میں اسے کیف و سرور آنے لگے، اور میرے ذکر میں اس کے دل کو راحت ملنے لگے، تو اللہ پاک نے فرمایا عاشقنی،
आशिकानी, वो बंदा फिर मेरा आशिक हो जाता है। अल्लाह पाक की खुशखबरी है, फरिश्तों को सुना रहा है, आका अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस से हमें पहुंचा रहा है इस लफ्ज के साथ कि समझे वो बंदा मेरा आशिक हो गया है, उसको मैंने अपना इश्क अता कर दिया है, इश्क अता कर दिया। ये पहचान है। आप पूछे ना कि बंदा अल्लाह का आशिक कब बनता है, मैंने आपको आसान सी पहचान बता दी। और मैंने क्या बताई, मैंने तो एक हदीस कुदसी सुना दी है, आका अलैहिस्सलाम का फरमान, जो मुरसलन इमाम हसन बसरी ने रिवायत किया कि जब आप अल्लाह का जिक्र करें आंखें बंद करके और अल्लाह की याद करें और उस याद से आपको लज्जत आने लगे, कैफ व सुरूर आने लगे और दिल को राहत आने लगे और पूरे जिस्म के अंदर एक अजीब कैफ और एक अजीब सुरूर का माहौल बन जाए, समझें इश्क की शमा जल पड़ी है, इश्क की शमा जल पड़ी है, उसको हासिल करें। और मेरे बेटो, मैं आपको सच कहता हूं, इस इश्क की शमा जलाने का वक्त जिंदगी गुजर जाएगी, बुढ़ापा नहीं है, नौजवानी है, नौजवानी है। बुढ़ापे का रोना किसी काम नहीं आता, बुढ़ापे का तड़पना वो कुछ नहीं देता जो नौजवानी की उम्र का रोना देता, जो नौजवानी की उम्र का तड़पना देता। वो रॉकेट की तरह आपका सफर तय करवाता है, जैसे रॉकेट जाते हैं आसमानों की तरफ, चांद की तरफ। नौजवानों, इश्क पैदा करो अल्लाह का। जमाने ने भटका दिया, हम भटक गए हैं, बह गए हैं, आपकी सोसाइटी ने बर्बाद कर दिया है, दोस्तों ने बर्बाद कर दिया है। बाहर में जाएं वो लोग जो आपको अल्लाह से दूर करते हैं। आग लगा दो ऐसी दोस्तियों को जो अल्लाह का रिश्ता कमजोर करते, दफा कर दो, लानत भेज दो ऐसी दोस्तियों को जो अल्लाह से दूर करते हैं, अल्लाह के अहकाम से दूर करते हैं, जो बिलवास्ता आपके अंदर गुनाह की रग़बत पैदा करते हैं, ताअत कमजोर करते हैं, आपका ईमान कमजोर करते हैं। ऐसी दोस्तियों को तोड़ दो, जिंजीरों को तोड़ दो। इन्होंने आपको गुलाम बना दिया है, अल्लाह से दूर कर दिया है, अल्लाह के इस जिक्र की लफ्जतों से महरूम कर दिया है। यह जमाना है, कई तो रोजगार की वजह से परेशान है, कई महंगाई की वजह से परेशान, कई बिल की अदायगी में परेशान, कई इर्द गिर्द के माहौल से परेशान। भाई ये हजारों परेशानियां तो जो आपके बस में नहीं, ये तो आई ही आई हैं, मगर जो छोड़ सकते हो अजाब, वो गंदी दोस्ती का तो छोड़ सकते हो। 24 घंटे सेल फोन पे लेट के फहाशियां देखते हो, सेल फोन पर 24 घंटे उरियानियां देखते हो, लग़वियात देखते हो, और ऐसे दोस्तों के साथ उठते बैठते हो कि जिनकी बातें आपके कानों में कुफ्र डालती हैं, अल्लाह का शक व शुबा डालती हैं, ईमान को कमजोर करती हैं, अल्लाह के ताल्लुक को तोड़ती हैं, और आपको महसूस नहीं होता। आग लगा दो, तोड़ दो, इन जंजीरों को तोड़ दो। अल्लाह के साथ दोस्ती करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से इश्क करो, अल्लाह के साथ बैठो, अल्लाह के मजलिस करो, अल्लाह की मजलिस में बैठो, बैठ के देखो अल्लाह के जिक्र की मजलिस में, उससे मोहब्बत करके देखो, उससे इश्क करके देखो, और हालत इश्क में उसे याद करके देखो। अंधेरों में अंधेरों में अंधेरों में आंखें बंद करके दायमी तौर पर उसके हुक्म पे अमल करके देखो, उसका बन के देखो, फिर वो तुम्हारा जलीस होगा, तुम्हारे साथ बैठेगा। देखो अपनी शफकत का हाथ तुम्हारे दिलों को फेरेगा, तुम्हें कैफ देगा, और जब कैफ देगा तो तुम्हारे अंदर अपने इश्क की शमा जला देगा। फरमाया फायजा आशिकानी, आगे सुनिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया जब मेरा बंदा मुझसे इश्क करने लग जाता है, रफातुल हिजाब फीमा बैनी व बैनहु, तो फिर मैं अपने और उसके दरमियान जो पर्दे थे वो उठा देता, पर्दे उठा देता। जब बंदा मुझसे इश्क करने लग जाता है तो मैं पर्दे उठा देता। और पर्दे उठने की अलामत क्या है ये भी सुन लें। आप मुझसे पूछेंगे, सवाल ज़हन में आएगा, पहला सवाल आएगा कैसे पता चलेगा कि इश्क आ गया है अल्लाह का। अलामत बता दी, जब उसकी याद में लज्जत आने लगे और उसके जिक्र में हलावत आने लगे और कैफ व सुरूर आने लगे, तो समझें कि इश्क की शमा जल गई। और जब इश्क आ गया तो फरमाया कि हिजाब उठा देगा, पर्दे उठा देगा। अब आप सवाल करेंगे
یہ کیسے پتا چلے گا کہ پردے اٹھ گئے ہیں؟ اسی حدیث میں آگے بیان کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے وَلَا يَسْهُبْ اِذَا سَهَى النَّاسِ، جب لوگ مجھے بھول جاتے ہیں، وہ لوگوں کے بھولنے کے وقت میں بھی اس کا دل مجھے نہیں بھولے گا۔ جب آپ کا دل اللہ کو کبھی نہ بھولے تو سمجھے پردہ اٹھا دیا اس نے۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت کر رہے ہوں گے، اسکول میں لیکچر دے رہے ہوں گے، کلاس میں لیکچر سن رہے ہوں گے، دکان پہ سودا لے رہے ہوں گے، کام کاج کر رہے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، یہ سب جائز ہے، کر رہے ہوں گے، مگر دل اللہ کو کبھی نہیں بھولا ہوگا، دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوگا۔ جسم آپ کا اپنی مجلس میں، دفتر میں، اسکول میں، کولیگز میں، تنظیم میں، دعوت کے کام میں، امور دنیاوی اور دینی امور میں مصروف ہوگا، مگر دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، بھولیں گے نہیں اللہ کو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے حدیث قدسی میں اولئک کلامہم کلام الانبیاء، وہ جب بھی بولیں گے تو ایسے لگے گا کہ انبیاء کے کلام کو دہرا رہے ہیں۔ آپ کے کلام میں انبیاء کے کلام کی خوشبو آئے گی، یعنی جو کچھ حدیث میں معرفت کی چیزیں بتائی گئی ہیں اس سے اخذ شدہ چیزیں آپ کے کلام میں منتقل ہو جائیں گی۔ اولئک الابطال حقا، وہ مردان حق ہوں گے۔ اور آگے فرمایا اللہ پاک نے حدیث قدسی اولئک الذین اذا اردت باہل الارض عقوبۃ وعذابا، تو یہ وہ لوگ بن جائیں گے میرے محبوب بندے، عاشق بندے، کہ جب اہل زمین پر ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، تباہ کاریوں کی وجہ سے جب میں اہل زمین پر عذاب دینے کا اور سزا دینے کا ارادہ کرتا ہوں، ذکرتہم، تو مجھے وہ اپنے عاشق بندے یاد آ جائیں گے، وہ بھی یہاں رہتے ہیں، فصرفت ذلک عنہم، تو میں ان کی خاطر کئی بار وہ عذاب ہٹا دیتا ہوں۔